رسول بھیجا پڑا. کیوں بھیجنے کا مقصد کیا؟ یتلو علیہم آیات ہی، تم کو قرآن سنائے، اللہ کی کتاب سنائے، اور وہ یعلم الکتاب، کتاب حکمت کی تعلیم دو، یزکی، اس کی زندگی کو سنوارے. تو یہ تربیت کا کام ہے، امت کو بنانے کا کام ہے. تو بحیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم کے آپ کے سامنے کئی کیٹیگری کے شاگرد تھے. صحابہ کرام کی عمر بھی زیادہ تھی، اور اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور خواتین میں بھی، صحابیات میں بھی زیادہ عمر کی بھی تھی، کم عمر کی بھی تھی. تو ایک معلم کی حیثیت سے آپ کیسے پیش آئے، اور اس کے لیے کن کن خوبیوں کو حضور نے سامنے رکھا. اور کیونکہ شاگرد کے سامنے، بچوں کے سامنے سب سے اعلیٰ شخصیت استاد محترم کی ہوتی ہے. اور دو ہستی بچوں کے معاملے میں ایسی ہے جو بچوں سے نا امید نہیں ہوتی ہے، ایک ماں، ایک اس کے استاد. یہ کبھی بچے سے نا امید نہیں ہوتے ہیں، پر امید ہوتے ہیں کہ یہ آج نہ کل اچھا کرے گا. ماں بھی سمجھتی ہے آج میرا بیٹا کیسے رہے، انشاءاللہ اچھا کرے گا. اور استاد کو یقین ہے کہ یہاں ابھی نہیں کیا، 10 سال بعد، 3 سال کے بعد آخر میں بھی بازی مار لے گا، 8ویں بار میں بھی میڈیکل نکال لے گا، IAS نکال لے گا. وہ پر امید ہوتے ہیں. اس لیے استاد کے جو شخصیت سامنے پر کیسی ہونی چاہیے کہ بچہ لرننگ بائی امیٹیشن کرتا ہے، اپنے استاد کو دیکھتا ہے، وضع قدا، زبان، بولی، طریقہ بات چیت کرنے کا، پریزنٹیشن کا طریقہ. اور جیسے جیسے استاد کرتے ہیں بچہ نقل کرتا ہے. چھٹی جب ہو جاتی ہے تو سب چلا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے فلاں سر کیسر سر بن گئے، کوئی قاضی نیرج سر بن کر کے کلاس میں پڑھانا شروع کر دیتا ہے، کلاس لینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک اسی اسٹائل میں بات کرتا ہے جیسے سر پڑھا کے گئے ہیں. اور کوئی چھوٹی چھوٹی بچی میڈم بن جاتی ہے، 2 بیٹھا دی، بولی کہ ہم فلاں میڈم ہیں، ذکیہ میڈم ہیں، ہم ایسے پڑھاتی ہیں. وہ پورا سارا چیز، اس کے ہیبٹ، بولنے کا طریقہ، بات چیت کرنے کا طریقہ، وہ سارا نقل کرتا ہے بچہ. اور مزاحیہ طریقے سے بھی کرتا ہے کبھی کبھی. تو استاد کی شخصیت کا جو اثر پڑتا ہے، اس لیے استاد کو کیسی شخصیت کا حامل ہونا چاہیے، وہ سیرت پاک کی روشنی میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہر استاد کو بحیثیت، اگر وہ ٹیچنگ پروفیشن میں ہے، اور یہ سب سے نبی کا پیشہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ ہے. انسانوں کے کو تزکیہ کرنا، اس کو سنوارنا، اس کی زندگی کو بنانا، اس کے مستقبل کو تابناک بنانا، یہ معمولی کام نہیں ہے. بہت بڑا یہ پیشہ ہے، طیب پیشہ ہے، بہت بڑا پیشہ ہے، اور اس کی بڑی عزت ہے. چاہے کسی طبقے کے، کسی مذہب کے استاد ہو، آپ دیکھیں گے سماج میں اگر ہے وہ استاد اگر ہیں صحیح معنی استاد، تو ان کی عزت تو صدر جمہوریہ سے بھی بڑھ کر ہو جاتی ہے. وہ بھی جب جائے صدر جمہوریہ کے پاس بھی ان کے استاد پہنچے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کی چند پہلو کو ہم تمام اساتذہ کرام کو، اور خود ہے، ہر ماں باپ بھی استاد ہے، ہر ماں باپ استاد ہے. بچے کا اولین استاد تو ماں ہی باپ ہے، ماں ہے، والد ہے. وہ دیکھتا ابو کیسے کھاتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، طور طریقہ کیا، چیزوں کو کیسے رکھتے ہیں، غصہ کب آتا ہے، یہ ساری چیز وہ تو نقل کر رہا ہے چپا، لیکن بیٹھا بیٹھا سب چیز دیکھتا ہے. اور ایبسینٹ میں پھر وہی کام، وہ حرکت شروع کر دیتا ہے. ابو ایسے کرتے ہیں، چاچو ایسے بولتے ہیں، فلاں انکل ایسے بولتے ہیں. تو وہاں وہ سنبھل کے رہنا ہے، سنبھل کے بولنا. ہم اپنے گھر میں بھی نہیں سنبھلتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے چپ چاپ، وہ ڈر سے بھی نہیں بول رہا ہے، بعد میں تو بولے گا. اس لیے استاد کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، اس کے اوصاف کے بارے میں دلکش. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی دلکش تھی، جاذب تھی، بچوں اٹریکٹ کر لیتے، اور جس کی وجہ سے طلبا اس سے لوگ قریب آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب تھی. ابھی سنا آپ نے، پیشر و مقرری تھے، جو کچھ فرماتے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے.
استاد کو بھی چاہیے کہ جب وہ جو چیز اسی کو خود بھی کریں، کر کے دکھائیں تو وہ فالو کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حکمت و علم و حکمت کے حامل تھے۔ معلم کو صاحب حکمت علم اور حکمت ہونا چاہیے۔ حکمت کے بغیر سلیقے سے تربیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ الل ٹپ پڑھے سے، ڈانٹنے سے، پڑھانے سے نہیں ہوتی۔ جب تک اس کے اندر حکمت کی باتیں نہ آئی، کیسے ہم اس بچے کے اٹینشن کو ڈرا کریں، یہ نہیں جانیں گے تو وہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عفو درگزر کے تھے، بے انتہا مثال تھے۔ معاف تو کیا تو آج ہم لوگ تو اس معاملے بہت پیچھے ہیں۔ ابھی آئے بات معافی کا بھی معاملہ آیا، اور عظیم مثال کہ جس نے وحشی رضی اللہ عنہ کو معاف کر کے رضی اللہ عنہ کا لقب دلا دیا، جس نے ہندا کو معاف کر دیا، جس نے ہندا کو معاف کیا، ابو سفیان کو پناہ دیا، اس سے بڑھ کے معافی کچھ نہیں سکتی ہے۔ چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یاد آتی تھی تو صحابی حضرت حبشی رضی اللہ عنہ کو تم کو دیکھ کے وہی یاد آ جاتی ہے، نظروں کے سامنے کم آنا، لیکن معاف کیا۔ پورا پھینکنے والی بڑھیا کو بھی معاف کر دیا۔ ہم آج معاف نہیں کرتے، بھائی کو معاف کرتے، پڑوسی کو معاف نہیں کرتے، کاروباری کو معاف نہیں کرتے، پالے رہتے، لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہم کو اس سنت پر کرنے سے ہمارے ابھی جو اخلاق اعلیٰ اخلاق کا نمونہ یہ ہو، تو بچوں کو بھی کہا یہ معاف کرو۔ بچوں کو پنشمنٹ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پنشمنٹ کی بات نہیں کرتے۔ عفو درگزر اور رعایت کا معاملہ، اگر زیادہ اس پر اگر ہم پنشمنٹ کا یہ کریں گے تو بچہ نگیٹو لے لیتا اس چیز کا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کا، آپ کی خوش اخلاقی بہت مشہور تھی، اچھے اخلاق کا نمونہ آپ ہر کام میں سامنے پر کرتے تھے۔ یہ پھر آپ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، معلم کی آواز کیسی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت بلند تھی، نہ بہت پست، بہت آہستہ بھی نہیں بولتے، درمیانی میں۔ معلم کو اس بات کے کڑک کے نہیں بولنا چاہیے، بہت زیادہ زور سے بھی، بعض ٹیچر بہت زیادہ زور سے پڑھاتے ہیں، دوسرا کلاس بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو درمیانی اعتدال پسند، اسلام میں اعتدال پسندی ہر کام میں ہے، تو درمیانی آواز نکالتے، لیکن ایسی بات بولتے کہ سب سن لے۔ ایسا نہیں بولتے کہ آگے والا سن رہا ہے، پیچھے والا اس پر نہیں سن رہا، سب کو سامنے رکھ کے بات کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات بولتے، ادھوری بات کبھی نہیں کرتے۔ استاد کو چاہیے کہ جب ہم کوئی جملہ ادا کریں تو پوری بات، پوری جملے میں، اور آواز میں کبھی کوئی یہ ایکٹیویٹی بھی شو کرتے، بولنے کے انداز میں خوشی کا اظہار، غصے کا اظہار اپنے مزاج سے بھی ظاہر کر دیتے، فضول باتیں نہیں کرتے۔ ٹیچر کو بھی چاہیے کہ آل پال فضول باتیں کلاس میں جو ہٹ کر کے ہو اور جو غیر تدریسی ہو، اس طرح کی باتوں سے بہت پولیٹیکل بات ہو، بہت ریلیجس ٹاپک پر ٹھہر کر کے ایک دوسرے سے دشمنی کی بات ہو، یہ تمام چیزوں سے اس کے ذہن کو پاک کرنا ہے۔ ایز ہیومینٹی کے اعتبار، انسانیت کے اعتبار سے تم سب بھائی بھائی ہو۔ تفریق کی باتیں، نفرت کی باتیں ڈالنے میں نہیں ڈالتے تھے، اور کم بات میں اپنی بات رکھتے، شارٹ میں لمبی لمبی باتیں، لمبا لیسن کر کے یہ، اور ہمیشہ شائستہ زبان استعمال کرتے، مہذب زبان میں بچوں کو آپ کہہ کے پکارنا، تم تام رے پھٹکار کی آواز نہیں۔ اور ہم بڑوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کو اسی حساب سے پکاریں۔ میرے بڑے چچا محترم، ہم لوگ جب بھی چھوٹے تھے کسی بچے کو کبھی انہوں نے کبھی تم کر کے نہیں پکارا، ہر بچے کو سب آپ کر کے پکارتے، ہمیشہ آپ کر کے پکارتے۔ تو ٹیچر جب بچوں کو ریگارڈ دے گا، اس کو آپ کر کے رسپیکٹ دے گا، یہ بچوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ ٹیچر جب جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بڑھ کے سلام کرتے۔ ہم آج کے استاد انتظار کرتے کہ بچہ تم سلام نہیں کیا، ہم پوچھ لیتے کہ تم سلام نہیں کیا، ہم آئے تو ہم سلام کر دیتے، اس کو یاد پڑ جاتا، پھر وہی وعلیکم السلام وہ بولتا، تو بڑھ کے سلام کرتے۔ کل ہو گئی یہ کیسی ہستی بنے گا جب ان کو مسند ملے گا، اسٹیج ملے گا، بہت بڑے عالم دین، بہت، ہم آپ تو سلام سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے ایسی ہستیوں کو پہلے ہی سلام کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کا طریقہ بھی یہی تھا
اور حضور کے طریقے کو آج بھی تمام ایجوکیشن سسٹم نے فالو کیا ہے، اور وہ تفصیل سے نہیں، سوال و جواب کا طریقہ، کوشچن آنسر میتھڈ کو یوز کرتے، اٹینشن ڈرا کرتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے زیاد، کہتے یا رسول اللہ، پھر چپ ہو جاتے، کچھ دیر خاموش رہتے، پھر چلتے چلتے پھر جاتے، پھر کہتے اے زیاد، پھر وہ زیاد کہتے یا رسول اللہ حاضر ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر نہیں فرماتے، پھر چپ ہو جاتے۔ جیسے کہ پورے بچے کا اٹینشن ڈرا کر لیا۔ ٹیچر جو ہے کلاس میں بورڈ پر یا لیسن پر بچے کے اٹینشن کو ڈرا کرے، ریڈی، وہ ریڈی کرنے کا ہے، حضور ریڈی کرتے، تب کہتے آپ سے کہا کہ دین غریب ہو جائے گا، دین غریب ہو جائے گا، دین غریب جیسا تھا پہلے ویسا اجنبی ہو جائے گا۔ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیسے ہوگا؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بال بچے کو پڑھائیں گے، وہ پڑھائے گا، کیسے دین اجنبی ہو جائے گا؟ کہا اے زیاد، تم کو تو مدینہ کا بڑا عقل مند آدمی سمجھتے تھے، تم بھی یہ سوال کر بیٹھے، کیا تم یہود و نصارہ کو نہیں دیکھتے ہو؟ وہ اپنی کتاب کتنا پڑھتے ہیں، عمل اٹھ جائے گا۔ آج ہم کو جائزہ لینا ہے، کتاب تو موجود ہے، اسوہ رسول موجود ہے، عمل اٹھ جائے گا تو دین اجنبی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ بہت سی بات بولتے ہیں دین کی جب، تو لوگ سنا ہی نہیں لگتا کہ نیا حدیث کہیں نیا ہوتا ہے، قرآن کی آیت کہیں نہیں ہوگی، آپ کے نظر میں پہلی بار آئی ہے، اس لیے آپ کو سننے میں لگا ہے۔ تو ایک کوشچن ایسا میتھڈ تھا، یہ آپ سوال و جواب کو اٹینشن ڈرا کر کے سوال چھوٹا کرتے، بڑا سوال نہیں، آبجیکٹو سوال کرتے۔ اور ایک ہوتا دوسرا تھا کہ کنورسیشن میتھڈ، بات چیت کرتے، گفتگو میں ٹیچر دیکھتے بچہ لیسن کو سننے کا ہے تو کوئی گفتگو کسی موضوع پر چھیڑا، اور بچوں کو بھی بولنے کا پورا موقع دیا، ٹیچر بھی اپنی بات پر بے تکلفی کا اظہار کرتے درمیان میں، تاکہ بچہ اپنی جذبات کو، اپنی بات کو رکھتا ہے، اسی بیچ میں کسی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیسن دے دیتے، اور بچوں کو تاکید کرتے جیسا کرتے۔ کوئی صحابی آتے، ان کے داڑھی کا بال گڑبڑ رہتا تو حضور کہتے کہ کیا اچھا ہوتا زید کنگھا کر لیتا؟ نہیں کہتی کنگھا کر کے کیوں نہیں آئے، کنگھی کیوں نہیں کیوں، بال ایسا کیوں ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں بچوں کو خاص کر کے، ہمارے اساتذہ بھی ہے، لوگ پرانا ہے، ڈانٹ دیتے ہیں ترنت، تمہارا بال گڑبڑ ہے، بال نہیں کڑایا۔ اس کو میں لگاتے کیا اچھا ہوتا تم آئینہ کے سامنے جاتے، اپنا بال دیکھ لیتے، تو تم کو کیا اچھا ہوتا زید کنگھا کر لیتے۔ کنگھا نہیں ہے، کسی کا اظہار بند زیادہ لٹک جاتا ہے کسی صحابی کرام، تو اس پر کی نشاندہی کرتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہر صحابہ کرام کی ضرورت کہ زندگی کو کیسے آپ نے قرآن کی روشنی میں کرتے، اور یزکی کا مطلب کہ اس کے اخلاق کو، کردار کو جو ابھی پیش کیا گیا، کیسا اخلاق، کیسا کردار، کیسا عورتوں کے درمیان میں، کیسا غیر مسلموں کے درمیان میں، وہ سبھی اخلاق حسنہ آپ کے سامنے آ گئے۔ تو حضور وہ تمام عقائد کا اصلاح کرتے تھے، سب کو پاکیزگی کرتے تھے۔ پاکیزگی کا مطلب کیا ہوتا؟ ہم سمجھتے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، ہم سمجھتے کہ یہی صاف ستھرا ہے، نہیں، قول و فعل کی پاکیزگی، رزق کی پاکیزگی، معاملات کی پاکیزگی، کاروبار کی پاکیزگی معلوم ہے، معمول ہے، تو یہ حضور کرتے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ آپ نیریٹو میتھڈ کا بھی، اخباری اطلاع وغیرہ کی باتوں کو بھی مثال بنا کر کے کسی بات تو اسی سے لیسن کو ڈرا کرتے، بتاتے، مثالیں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہات کا بھی، انگلی کا اشارہ زیادہ کیا ہے، انگلی کا اشارہ کیا ہے جہاں یہ ویسے نزدیک ہوگا، ہاتھ کے اشارے کو، تمثیلات کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کیا، لوگوں کی مثالیں دی، جس کو کہتے ہیں نون ٹو ان نون، جو چیز سمپل ٹو کمپلیکس، تو نون ٹو ان نون میں حضور نے نون چیزوں کا پہلے مثال دیا، اس کو دیکھو، اس پر مثال دیا۔ اب قرآن نے بھی دیا ہے، قرآن میں دیا نا، جو قرآن نے جن چیزوں کی قسموں کا ذکر کیا گیا وہ تو اٹینشن ڈرا کیا گیا، والا سرے زمانے کا قسم برتری سے نہیں دکھایا گیا، والے آدھے وہ تین ہے، کہا کہ وہ ادھر دیکھو، اس کو دیکھو، وہاں سے تم کرو۔ تو یہ آپ اس مثال پر تھے۔ اور لیکچر میتھڈ تھا جو اجتماعیت کے، جیسے ابھی خطاب ہو رہا ہے، اجتماعی تربیت میں لیکچر میتھڈ کا استعمال کرتے۔ لیکچر بہت بڑا نہیں ہوتا،
اسی لیے آپ دیکھا ہوگا تحریک اسلامی سے منسلک جتنے اجتماعات ہوتے ہیں سب ٹائم لمیٹڈ، وقت پر ختم کرنا کا بہت بڑا لیسن. اس لیے خطبہ جمعہ آپ دیکھا ہوگا، خطبہ جمعہ بہت بڑا جمعہ نہیں کہ جتنے بھی خطبے کی کتابیں دیکھیں گی کہ 10 منٹ کے بعد ختم. اگر تشریح نبی کی جائے تو 10 ہی منٹ میں 5 منٹ میں بہت سے ائمہ کرام جو جمعہ ختم، وہ 5 منٹ میں 2 آیت پڑھی، 1 حدیث آ گئی ہے. ہم تشریح نہیں سمجھا الگ، خطبہ چھوٹا ہو، لیکچر چھوٹا ہو، بہت بڑا لمبی تقریر ہے، 1 گھنٹے تک تقریر ہے، آدمی وہ ہو گیا، سب بات بھول گیا، آتا گیا نکالتا چلا گیا. لیکن چند باتوں کی طرف خطبہ جمعہ کی طرح لیکچر ہونا چاہیے. وہ ایک مثال ہمارے سامنے لیکچر جمعہ کا خطبہ کہ لیکچر جب بھی آپ دیتے اجتماعی تربیت کے لیے، جب وہاں صحابہ کرام کی بڑی ٹیم رہتی لوگوں کو، تب اجتماعیت کے جو اصول ہیں اس کو بتاتے. اجتماعی تربیت ہے، یہ 4 میتھڈ ہے، جو کنورسیشن کا میتھڈ ہے، جو نیریٹو میتھڈ ہے، اور جو کوشچن آنسر میتھڈ ہے، اور جو لیکچر میتھڈ ہے. آج بھی تمام ایجوکیشنسٹ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اسی روشنی میں قرآن سے وہ اس چیز سے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بڑھا سکتے ہیں. تو سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو انہوں نے کہا ہے کہ اس ملت کے پاس تو وہ سرمایہ ہے، پوری انسانیت ڈوب رہی ہے، پوری انسانیت کرا رہی ہے، پوری انسانیت ناٹ اونلی مسلم، سب کرا رہی ہے، سب پریشان ہے، سب کی نسلیں خراب ہو رہی ہے، سب کی بچے کہاں جا رہے ہیں. حضور نے یہ بھی کہا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. یہ ہم لوگ کو بھی سوچنے کا ہے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان بچلن ہو جائیں گے، کیا کرو گی. ہوتے گئے آج. اس کا علاج وہی ہے، اس وے رسول کو تھام لینا. وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن ہے، عملی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بغیر سیرت کے پڑھے کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا، ادھورا قرآن ہوگا. ایک سوامی نے لکھا کتاب بغیر سیرت پڑھے، اسلام کے اگینسٹ میں لکھا، آتنکواد پر کہا. جب انہوں نے پڑھا لٹریچر کو اسلام کو تو کہا نہیں. اور میں خود چند مہینے پہلے ایک غیر مسلم بھائی ہمارے بہت پرانے، ہم سے بھی سینئر ہے، نیئر اباؤٹ 80-90 پہ پہنچ گئے، وہ بہت سی کتاب کے مصنف ہیں. جب ان کو ہم نے دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش، جو ڈاکٹر شری راما راؤ کرشنا راؤ کی لکھی ہوئی ہے، 2 دن کے بعد پڑھنے کے بعد تیسرے دن رات میں انہوں نے فون کیا 10 بجے، کہا کہ اس کتاب نے آنکھیں کھول دی ہے محسن بابو. ہمارے درمیان کبھی بھی ہماری گفتگو میں بھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا، لیکن اسلام کے بارے میں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شنکائیں تھیں، جس بھرم میں ہم تھے، اس کتاب نے ہمارے ذہن کو آج صاف کر دیا. میں اب صاف ہوں، میرا ذہن اسلام کے پرتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی بالکل پاک صاف ہو گیا. اس کتاب نے دور کر دیا. ہم لوگوں کو نہ پڑھا، ہم خود نہیں پڑھتے ہیں، لوگوں پڑھانے کی ترغیب دیتے ہیں. اس طرح کے جو جہاں سیرت پاک کی محفلیں پورے مہینے میں ہر شہر میں چھوٹی شکلیں میں بڑی شکلیں میں ہوتی ہے، ہم وہاں شریک نہ ہوتے ہیں. ہم سمجھتے کیا جائیں گے. ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اسوہ رسول کو تھامیں. جس شعبے میں تھامیں گے، تجارت میں تھامیں، اسکول میں تھامیں، معاملات میں تھامیں، جہاں سے سیاست میں تھامیں، حکومت میں تھامیں، جہاں تھامیں گے وہاں ضرور کامیاب رہیں گے. اور اللہ کے رسول یہی چاہتے کہ